بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر جملہ خبریہ کا خارج میں پس منظر میں کوئی ماہ کی ان ہوتا ہے، اس ماہ کی ان ہو اور اس خبر کے درمیان ایک رشتہ ہے، اس رشتے کا نام ہے حکایت۔ یہ حکایت جو ہے اس کے دو پر ہیں، ایک پر کا نام ہے وقوع، دوسرے پر کا نام ہے لا وقوع۔ اور یہ حکایت فی حالت التردد ہوتی ہے، یعنی کنفرم نہیں ہوتا کہ یہ حکایت جو ہے اس ماہ کی آنہوں کے ساتھ یہ اس ماہ کی آنہوں پر وقوع رکھتی ہے یا لا وقوع رکھتی ہے۔ تو دلیل، شواہد، قرائن کے بعد اس حکایت کے وقوع یا لا وقوع کو کنفرم کیا جاتا ہے۔ تو جیسے ہی اس حکایت کا کوئی ایک پر اس واقعہ خارجی کے اوپر، ماہ کی آنہوں کے اوپر جا کے منطبق ہوتا ہے، تو حکم کا مصداق خارج میں متحقق ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو ماہ کی آنہوں ہے وہ حکم کا مصداق نہیں، اس ماہ کی آنہوں کے اوپر وقوع یا لا وقوع میں سے کوئی ایک، جو حکایت کے دو پر جن کا ہمیں نام کر دیا ہے، ان میں سے جب کوئی ایک پر وہاں جا کے انطباق کرتا ہے تو انطباق کے بعد پھر وہ منطبق ہونے والا پر اس حکم کا مصداق قرار پاتا ہے۔ تو حکم کا مصداق جو حکایت کے دو پر ہیں، انہی میں سے کوئی ایک ہی بنے گا، لیکن بنے گا کب؟ منطبق ہونے کے بعد۔ جب تک وہ منطبق نہیں ہوا ہے وہ بین الشک ہے، بین الاحتمال ہے، کنفرم نہیں ہے، پتہ نہیں اس نے انطباق کرنا ہے یا، چونکہ پتہ ہی نہیں ہے ان میں سے کس نے انطباق کرنا ہے، اس لیے ہم فیصلہ نہیں دے سکتے کہ ان میں سے کون سا حکم کا خارج میں جا کے مصداق قرار پائے گا۔ تو بنے گا ان دونوں میں سے ہی کوئی ایک مصداق، لیکن بنے گا انطباق کے بعد، کنفرم ہونے کے بعد۔ ٹھیک ہے، تو اب خارج میں حکم کا جو مصداق ہے وہ کیا ہے؟ حکایت کے ان دو پروں میں سے کوئی ایک پر ہے، لیکن یہ مصداق تب بنتا ہے جب خارج میں جا کے یہ انطباق کر لیتا ہے۔ انطباق سے پہلے معین نہیں ہوتا، تعین نہیں دے سکتے ہو کہ ان میں سے کون ہے جو حکم کا مصداق ہے۔ تو حکم کا مصداق معین ہے اور اس پہ سارے علماء متفق ہیں کہ وقوع اور لا وقوع ان دونوں میں سے کوئی ایک ہی حکم کا مصداق قرار پاتا ہے، مگر انطباق کے بعد، کنفرم ہونے کے بعد، احتمال اور شک دور ہونے کے بعد۔ اگر شک دور نہیں ہوا ہے، ابھی تک احتمال باقی ہے، تردد باقی ہے، کنفرم نہیں ہو سکا ہے، تو ایسی صورت میں آپ کے پاس موضوع کا ادراک ہوگا، محمول کا ادراک ہوگا، نسبت خبریہ کا ادراک ہوگا، مگر حکم ابھی تک اس کا ادراک یا خارج میں اس کا مصداق حاصل نہیں ہوا۔ نہ ذہن میں ادراک حاصل ہوا ہے حکم کا، نہ خارج میں اس کا مصداق متحقق ہوا ہے۔ حکم کا ذہن میں ادراک اور خارج میں اس کا مصداق متحقق ہوتا ہے کب؟ جب احتمال اور شک کی حالت ختم ہونے کے بعد کنفرم کر لیتے ہیں آپ کہ ان دو میں سے کس نے انطباق کیا ہے۔ یہ بات واضح ہو گئی ہے؟ حکم کا مصداق معین ہے، علماء کے درمیان اس پر اتفاق ہے، اختلاف ہے حکم کے معنی میں۔ مصنف اور ایک جماعت کا نظریہ یہ ہے کہ الحکم ہوا ادراک الوقوع او ہوا ادراک لا وقوع،
وقوع اور لا وقوع میں سے جب کوئی ایک خارج میں منطبق ہو جاتا ہے تو اب ذہن میں اس کا جو ادراک آیا ہے، یہ ادراک جو ہے یہی ادراک حکم ہے، یہی ادراک حکم ہے پھر عالم الذہن۔ اب عالم ذہن کی بات کر رہا ہوں، چونکہ ادراک عالم ذہن میں ہوتا ہے، پہلے بات عالم خارج کی ہو رہی تھی، چونکہ وقوع لا وقوع جو کہ مصداق ہے وہ خارج میں ہوتا ہے۔ تو ذہن میں اس خارج والے وقوع یا خارج والے لا وقوع کا ذہن میں جو ادراک حاصل ہوا ہے، یہ ادراک جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ حکم ہے، اور اسی ادراک کا نام انہوں نے تصدیق رکھا ہے۔ تو حکم سے مراد یہ والا ادراک، ادراک الوقوع اور ادراک اللا وقوع۔ وقوع اور لا وقوع کا اشارہ ہو گیا اس خارجی مصداق کی طرف، ذہن میں جو اس کا ادراک حاصل ہوا ہے یہ ادراک حکم ہے۔ تو مصنف اور کچھ جماعت نے وقوع اور لا وقوع کا عفن، حکم کا جو ترجمہ یا اس کی جو تفسیر دی ہے وہ کیا دی ہے؟ ادراک کے ساتھ دی ہے، کہ حکم کیا ہے؟ ادراک ہے۔ کس چیز کا ادراک ہے؟ اس وقوع اور لا وقوع کا۔ رازی اور ایک جماعت کا قول یہ ہے کہ بھئی حکم جو ہے اس کا معنی، اس کا مفہوم ادراک نہیں ہے۔ اچھا بھئی پھر اس حکم سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں اس حکم سے مراد یہ ہے کہ عقل حکم لگاتی ہے، عقل حاکم ہے، عقل اولی الامر ہے، عقل قاضی ہے، جج ہے، وہ فیصلہ دیتی ہے، حکم لگاتی ہے۔ کس بات کا بھائی؟ کہ جو حکایت مجھے کی گئی ہے وہ ٹھیک ہے۔ یہ توجہ ہے یار؟ عقل حکم لگاتی ہے، فیصلہ دیتی ہے کہ جو حکایت کی گئی ہے وہ ٹھیک ہے وقوع کی صورت میں، اور یہ فیصلہ دے گی کہ ٹھیک نہیں لا وقوع کی صورت میں، ٹھیک ہے۔ تو اب عقل فیصلہ دیتی ہے، حکم صادر کرتی ہے چھان بین کے بعد کہ جو حکایت کی گئی ہے یہ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے، یہ خبر یا اور حکایت وقوع رکھتی ہے یا وقوع نہیں رکھتی ہے۔ خارج میں اس کے وقوع رکھنے کا یا وقوع نہ رکھنے کا عقل حکم لگاتی ہے، اس کا فیصلہ دیتی ہے۔ تو فیصلہ دینا، حکم لگانا یہ عقل کا فعل ہے، لہذا الحکم ہوا فعل النفس ہے۔ یہ دوسرا معنی بیان کیا ہے علماء نے، منہم رازی۔ کس کا معنی بیان کیا ہے؟ حکم کا۔ تو اب ہمارے سامنے حکم کے دو معنی آ گئے۔ ایک معنی یہ ہے کہ الحکم ہوا ادراک الوقوع، ٹھیک، اور دوسرا معنی یہ ہے الحکم ہوا فعل النفس۔ کس بار فعل النفس ہے، نفس کا فعل ہے۔ اچھا، جو نفس نے جو فعل انجام دیا ہے، اگر یہ آپ سے کوئی پوچھ لیا جائے کہ نفس نے فعل کیا انجام دیا ہے، تو آپ یہ کہیں گے کہ اس وقوع لا وقوع کا حکم لگایا ہے، کہ یہ وقوع رکھتی ہے یہ حکایت یا یہ حکایت وقوع نہیں رکھتی ہے۔ یہ عقل نے حکم لگایا ہے یا یہ عقل نے فیصلہ دیا ہے۔ یہ جو حکم لگایا ہے، فیصلہ دیا ہے، اس حکم لگانے کو، فیصلہ دینے کو ہم نے حکم کہا ہے، تصدیق کہا ہے، اور یہ عقل کا فعل ہے۔ لیکن یہاں پر ہمارا یہ ہے کہ کیا عقل بغیر ادراک کے حکم لگاتی ہے یا پہلے اس کو بھی کوئی ادراک کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیں یہ آپ چلے گئے ہیں ان دونوں میں سے کون ٹھیک ہے کون غلط ہے، اس مرحلے میں چلے گئے۔ میں ابھی اس مرحلے میں نہیں گیا، میں ابھی پچھلے مرحلے میں بیٹھا ہوں، صرف سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں اور یہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ ان دونوں کی مراد کو میں اس وقت جو ہے وہ کلوز اور زوم کرنے لگا ہوں، ان کی مراد سمجھو پہلے، تو بعد میں فیصلہ کریں گے اس نے ٹھیک کہا اس نے غلط کہا ہے، اس پر کیا اس کا اس پر کیا اس کا۔ ادراک اس نے درک کیا ہے یا درک کیے بغیر اس نے حکم لگا دیا، یہ بات کی بات ہے۔ تو فی الحال ان دونوں علماء کی یا ان دونوں جو فریقین ہیں ان کا معافی ضمیر سمجھ لیا جائے کہ وہ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ تو عقل نے یہاں پر جو حکم فعل لگایا صادر کیا ہے، وہ کیا فعل صادر کیا ہے؟ کھانا کھایا ہے، ٹھیک ہے، نماز پڑھی ہے، افعال ہے نا۔ تو فعل کیا ہوتا ہے؟ یصدر من الفاعل، ایک اثر جو فاعل سے صادر ہو وہ فعل کہلاتا ہے۔ تو عقل کا جب فعل ہے تو عقل فاعل ہو جائے گی، ٹھیک، اس سے ایک اثر صادر ہوا ہے جو اس کا فعل کہلا رہا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ وہ اثر جو اس نے صادر کیا ہے وہ کیا ہے؟ تو آپ کہیں گے اس نے فیصلہ دیا ہے، اس نے یہاں حکم لگایا ہے۔
किस चीज़ का? कि भाई ये जो हिकायत की गई है वकूफ रखती है या वकूफ नहीं रखती है। तो हिकायत के वकूफ रखने या हिकायत के वकूफ न रखने का अक्ल ने जो फैसला किया है, ये असर है जो सादिर हुआ है उस अक्ल से। तो असर का किसी चीज़ से सादिर होना ये फेल कहलाता है उसका। लिहाजा हुक्म क्या हो गया? फेल नफ्स से। तो ये बात भी समझ आ गई कि हुक्म जो है फेल है, और ये भी समझ आ गई कि फेल से मुराद कौन सा फेल है जो अक्ल ने इस मकाम पे अंजाम दिया है। दोनों उलमा की मुराद समझ आ गई। अच्छा, और ये दोनों उलमा, अच्छा ये यहाँ तक दोनों की मुराद मुकम्मल हो गई है। उसके बाद आप जो है वो मुतवज्जे हो गए हैं कि कौन ठीक है कौन गलत है। तो आने वाली बहस में ज़िमनी तौर पर ये सारे मतायब खुद ब खुद अपनी वजाहत खुद करते जाएंगे, और जहन के अंदर जो है वो डिज़ाइन गुफ्तगू का इंशाअल्लाह ऐसा दूंगा कि आप खुद ब खुद नताज को जो है वो मुरतब करते जाएंगे कि इसने ठीक कहा है, इसने ठीक नहीं कहा है, इसकी बात कहीं नहीं अक्ल है, इसकी बात कहीं नहीं अक्ल नहीं है। तो पहला इख्तिलाफ ये था हुक्म की तफसीर में कि हुक्म से मुराद क्या है, हुक्म से मुराद इदराक है या कोई और चीज़ है। तो दो तफसीरें सामने आ गई। दूसरी तफसीर की बिना पे ये तय हो गया कि जब हुक्म अक्ल का फेल है, नफ्स का फेल है, तो फिर ये इदराक नहीं है। क्यों नहीं है इदराक? उसको फिर आप इदराक का नाम नहीं दे सकते। क्यों? इसलिए कि इदराक का नाम हम देते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इदराक की सूरत में अक्ल जब चीज़ों को इदराक करती है तो उस वक़्त अक्ल खारिज से मुतअस्सिर होती है, तो खारिज का असर अक्ल पे नक्श होता है। ठीक है, असर बाहर से अक्ल की तरफ अंदर नक्श होता है, मुंतकिल होता है। लेकिन फेल की सूरत में असर फाइल से सादिर होता है। कैफियत मुख्तलिफ है ना, इसलिए फेल में असर अक्ल से सादिर होता है और इदराक की सूरत में अक्ल बहर से असर अक्ल की तरफ मुंतकिल होता है और अक्ल मुतअस्सिर होती है। तो मुतअस्सिर होना मुअस्सिर होना दो अपोजिट रूल हैं। तो अब मुतअस्सिर होने की सूरत में आप नहीं कह सकते कि अक्ल ने कोई फेल अंजाम दिया है। उस सूरत में हो सकता है वो मफऊल फी हो, वो ज़र्फ हो, मफऊल बिही हो। ठीक है, लिहाजा जब फेल के साथ आप तफसीर करोगे तो उस सूरत में आप हुक्म को इदराक का नाम नहीं दे सकते हो। ठीक है, दो चीज़ें यहाँ वाज़ेह हो गई, वो है हुक्म की तफसीर। अब अगला नुक्ता सुनो। अगले नुक्ते में दो इख्तिलाफ हैं जो तस्दीक के मुताल्लिक पाए जाते हैं। पहला इख्तिलाफ बैनल मनातिका है, यानी मनातिका का दो ग्रुप हैं जो आपस में इख्तिलाफ कर गए। दूसरा इख्तिलाफ जो है वो बैनल मनातिका वल हुक्मा है, और मौजू दोनों इख्तिलाफ का तस्दीक है। अच्छा जी, पहला जो बैनल मनातिका है वो क्या इख्तिलाफ है? कहते वो इख्तिलाफ ये है कि भाई इसके अज़ा कितनी हैं, कौन कौन से हैं, वो जो है। तो मुसन्निफ कहता है इस इख्तिलाफ में इस फरीक के नज़दीक भी अज़ा 4 ही हैं, दूसरे फरीक के नज़दीक भी अज़ा 4 ही हैं। इख्तिलाफ किस बात में? इख्तिलाफ इस बात में है कि ये कहते हैं कि वो चारों के चारों अज़ा तसव्वुर और इदराक हैं। ये फरीक कहता है कि वो चारों के चारों अज़ा जो हैं उनमें से 3 अज़ा जो हैं वो तसव्वुरात और इदराकात हैं, जो चौथा जुज़ है वो इदराक और तसव्वुर नहीं, वो फेला है। बात वाज़ेह हुई है नहीं हुई? इससे ज़्यादा आसान नहीं हो सकता है, इसी को काफ़ी समझा जाए। मीठा वैसे भी थोड़ा खाना चाहिए। मुख्तसर लफ्ज़ों में अगर समझ आ गया बात तो मेरे ख्याल में तशरीह फिर बिला ख्याल आ जाएगी। एक इख्तिलाफ मुकम्मल हो गया। अच्छा,
دوسرا اختلاف جو بین المناطق والحکما ہے وہ اجزاء میں نہیں ہے، وہ تصدیق کے مرکب اور بسیط ہونے میں ہے۔ حکما کہتے ہیں کہ تصدیق بسیط ہے، اور مناطق کہتے ہیں کہ تصدیق مرکب ہے۔ اب کتنی اجزاء سے مرکب ہے، کون کون سے اجزاء سے مرکب ہے، اس سوال کا جواب آپ کو پچھلے اختلاف سے ملے گا جو ابھی بیان کر چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، کتنے اجزاء ہیں، کون کون سے اجزاء ہیں، اس سوال کا جواب آپ کو جو ہم پہلے ایک اختلاف بیان کر چکے ہیں جو مناطق کے آپس میں ہے، وہاں سے اس کا جواب آپ کو مل جائے گا۔ آپ اس کے قول کے اختیار ہیں تو یہ جواب ہو جائے گا، اس قول کے اختیار ہیں تو یہ جواب ہو جائے گا، مگر اس کا جواب جو ہے وہ پچھلے اختلاف کے اندر موجود ہے۔ ٹھیک ہے، مناطق کہتے ہیں کہ تصدیق مرکب ہے، حکما کہتے ہیں کہ تصدیق بسیط ہے۔ حکما اور مناطق اور حکما کیا مراد ہے؟ حکما جو ہیں وہ فلاسفر ہیں، فقط فلاسفہ، فلاسفر، اور مناطق سے اور مناطق جو ہیں اس وقت جو آپ لوگ ہیں۔ ریاضی اور حکما نہیں کہیں گے؟ دیکھو، ایک بندہ آل راؤنڈر ہے، وہ فلسفے اور دونوں پر مہارت رکھتا ہے، یہ الگ بات ہے، مگر نظریات میں جب آئیں گے تو ایز اے منطقی جب نظریہ دیں گے تو اس وقت آپ علم منطق کی قواعد کی روشنی میں ایک مبنا ایک نظریہ دیں گے تو اس وقت آپ کو منطقی کہا جائے گا، چاہے آپ دوسرے فن کے ماہر کیوں نہ ہوں۔ تو اس وقت یہ چیزیں نہیں دیکھا جاتی ہیں کہ بھئی یہ دونوں علوم کا ماہر ہے، لہذا ان چیزوں میں آپ جو ہے وہ مولی چیزیں ہیں، بسیط چیزیں ہیں، آپ جو اس سوالات اٹھاتے ہیں۔ تو بات کیا ہو رہی تھی؟ حکما نے کہا ہے کہ تصدیق بسیط ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں بسیط ہے تو کون سی چیز ہے، وہ پوائنٹ معین کرو جسے انہوں نے تصدیق کا نام دیا۔ جو مرکب کہہ رہے ہیں پھر ان سے پوچھیں گے ہم جی آپ کن اجزاء سے مرکب کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مرکب کہنے والے جو مناطق ہیں، چونکہ بین المناطق والحکما ہیں، تو مرکب میں تو دو قول آ جائیں گے جو کہ پچھلے اختلاف میں ہم بیان کر چکے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ تصدیق مرکب ہے من اربع تصورات، کچھ کہتے ہیں کہ تصدیق مرکب ہے من ثلاثہ تصورات و من جزء رابع فوليس من ادراکات ليس من تصورات، لیکن وہ بھی جز چار ہی مانتے ہیں، جز یہ بھی چار مانتے ہیں، یہ بھی چار مانتے ہیں، فرق یہ ہے کہ یہ چار تصورات ہیں یا چوتھی چیز کوئی اور ہے۔ تو مرکب والوں کا آزاد سمجھ آ گیا ہمیں، چونکہ پچھلے اختلاف میں بیان ہو چکے ہیں۔ بسیط والے جو حکما ہیں وہ کس چیز کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ تصدیق ہے؟ وہ کہتے ہیں بھئی دیکھو، موضوع کا تصور، محمول کا تصور، نسبت کا تصور، یہ تصورات آپ کو برہان اور حجت کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں؟ نہیں جی، یا مورخ کے ذریعے حاصل ہو جائیں گے، یا ادنا التفات کے ذریعے حاصل ہو جائیں گے، یا مشاہدے کے ذریعے حاصل ہو جائیں گے، کیونکہ تصورات مفردات کا جو تصور ہے وہ آپ کو برہان اور حجت کے ذریعے حاصل نہیں ہوتا، وہ مشاہدے کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، یا التفات کے ذریعے حاصل ہو جاتا ہے، یا مورخ کے ذریعے حاصل ہو جاتا ہے، ایسے ہے یا نہیں ہے؟ لیکن جو چوتھی چیز کا ادراک ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے حکم۔ تو حکم کا ادراک آپ کو کس کے ذریعے حاصل ہوتا ہے؟ دلیل کے ذریعے، کیونکہ آپ نے خود ہی کہا ہے کہ حکایت کے دو پر ہیں، ان دو پروں میں سے کس پر نے تطبیق کرنی ہے اس کا فیصلہ ہم کہاں سے لیں گے؟ دلیل کے استعمال کے بعد کنفرم کریں گے۔ تو آپ کو دلیل جو ہے وہ پہنچاتی ہے کہ یہاں پر اس وقت انطباق وقوع رکھتا ہے یا لا وقوع رکھتا ہے۔ تو وقوع اور لا وقوع کا جو آپ نے ادراک حاصل کیا ہے وہ دلیل کے ذریعے حاصل کیا ہے، تو وہ دلیل وہاں تک پہنچاتی ہے اس کے ادراک تک۔ تو باقی تین تصورات جو ہیں ان تک پہنچنے کے لیے آپ دلیل کو وسیلہ نہیں بناتے، جو حکم کا ادراک ہے اس تک پہنچنے کے لیے آپ دلیل کو وسیلہ بناتے ہو۔ دلیل کو وسیلہ بنانا اس ادراک تک پہنچنے کے لیے اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ادراک ان تینوں کے سے الگ کوئی اور چیز ہے، لہذا چونکہ وہ چیز ہی الگ ہے تو پھر اس کو اس کے اجزاء میں شامل نہیں کیا جا سکتا، لہذا فقط وہی تصدیق ہے جو آپ نے بذریعہ دلیل جس کے ادراک کو حاصل کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ حکم کا ادراک،
وقوع کا ادراک ہے، حکم کا ادراک نہ، چونکہ ادراک ابھی حکم خود ادراک ہے، اس وقوع کا ادراک، لہذا حکما کے نزدیک تصدیق بسیط ہے، اور بسیط سے مراد صرف وہ ادراک جو کہ وقوع یا لا وقوع کا ہے، جو بذریعہ دلیل حاصل کیا جاتا ہے، اس کو حکما نے تصدیق کا نام دیا ہے۔ دو نظریے سامنے آ گئے۔ مصنف یا شارح قطب الدین رازی صاحب وہ کہتے ہیں پھر مناسب ہوگا اس مقام پر مرکب والا نظریہ اور بسیط والا نظریہ، ان دونوں کو سامنے رکھ کے ان کے درمیان پھر کچھ فرق، کچھ امتیازات بیان کیے جائیں تاکہ موازنہ مکمل ہو جائے، اور اس کے لیے ہم سب ہمیں کتاب دے دیں۔ یہ عبارت کال جو ہے وہ جلدی میں ہم پڑھ گئے تھے، وہیں سے میں شروع کرنے لگا ہوں۔ وَإِنْدَ مُتَأَخِّرِي الْمَنْطِقِيِّينَ، متأخرین مناطقہ کے نزدیک حکم کا جو معنی ہے اصول، ان الحکم فعل من افعال النفس، آگے پھر آئے تفسیریہ کے ذریعے وہ اشارہ دے گیا ہے حکم سے مراد وہی حکم جس کا ہم نے ابھی قبل قلیل مصداق معین کیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ یہ آئے کے ذریعے اقام النسبت اور انتزاع النسبت، یہ اشارہ ہے اس کے مصداق کی طرف۔ یہ کیا ہے حکم جی؟ فعل ہے من افعال النفس، تو عقل جو ہے وہ یہاں پہ ایک فعل صادر کرتی ہے، عقل سے ایک اثر صادر ہوتا ہے۔ کون سا اثر، کون سا فعل، یہ تفصیل گزر چکی ہے۔ اچھا اب نتیجہ سنو، اب فا نتیجہ ہے، تو پھر نتیجہ یہ نکلا ان کے قول کا کہ لا یکون ادراکن، کہ حکم ان کے نزدیک ادراک نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لأن الادراک انفعال، ادراک میں عقل خارج سے متاثر ہوتی ہے، خارج سے منفعل ہوتی ہے، منفعل ہونا یعنی متاثر ہونا۔ والفعل لا یکون انفعالا، جبکہ فعل جو ہے وہ تو انفعال نہیں ہوتا، مقولہ فعل اور چیز ہے، مقولہ انفعال اور چیز ہے۔ عقل سے فعل صادر ہو رہا ہے تو پھر عقل منفعل نہیں ہو رہی تاکہ آپ ادراک کہیں، بلکہ عقل خود کسی اور کو منفعل کر رہی ہے، کسی اور پر اپنا اثر بھیج رہی ہے۔ خلاص ایک بات مکمل ہو گئی ہے۔ فلا وقلنا، اب آ جاؤ جی اس اجزاء والے، ترکیب کے جو اجزاء ہیں اس اجزاء والے اختلاف کی طرف، یہ تفسیر والا نقطہ مکمل معین ہو گیا۔ فلا وقلنا، اب فلا وقلنا سے اجزاء والی بات سنو۔ ان الحکم ادراکن، اگر یہ والی تفسیر ہم لے لیں، اگر ہم اس تفسیر کے قلنا قائل ہو جائیں کہ حکم ادراک ہے، یکون التصدیق مجموع تصورات الاربعہ، ٹھیک، یہ وہ اختلاف ہے جو بین المناط کا پایا جاتا ہے، اس کا الزام ہے۔ تصدیق مجموعہ ہے، مرکب ہے، کن چیزوں کا مجموعہ ہے جی؟ 4 عدد تصورات کا مجموعہ ہے۔ وہ 4 عدد تصورات کون سے ہو جائیں گے؟ محکوم علیہ کا تصور، محکوم بہی کا تصور، ان کے درمیان پائی جانے والی نسبت حکمیہ کا تصور، والتصور الذی هو الحکم، اور وہ تصور جس تصور کو تم نے ادراک کہا ہے، کیونکہ تم نے تفسیر کیا کی ہے ادراک کی، عفوا الحکم هو الادراک۔ اچھا وَإِن قُلْنَا إِنَّهُ لَيْسَ بِإِدْرَاكٍ، اور اگر دوسری تفسیر کے قائل ہو جائیں، ٹھیک ہے جی، کہ بھائی حکم کا معنی ادراک نہیں ہے بلکہ حکم کا معنی فعل نفس ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ کہتے یکون التصدیق مجموع تصورات الثلاث والحکم، اب بھی تصدیق ہوگی تو 4 اجزاء کا مرکب، مگر وہ 4 اجزاء میں سے 3 اجزاء 3 تصورات ہیں، والحکم چوتھا جز جو ہے وہ تصور نہیں ہے۔ ھذا علی رأی الامام، یہ جو قول ہے نا فعل نفس والا، یہ منسوب ہے فخر رازی کی طرف، تو مناطقہ کا فریق ثانی جو ہے وہ فخر رازی ہے جی۔ ایک اختلاف مکمل ہو گیا ہے۔ وَأَمَّا عَلَىٰ رَأْيِ الْحُكْمَةِ، اب یہاں سے ہم دوسرا اختلاف بیان کرنے لگے ہیں جو کن کے مابین ہے؟ حکمہ اور مناطقہ کے درمیان۔ احسن، تو اس لیے نشاندہی ہر پوائنٹ کی الگ الگ دے رہا ہوں تاکہ وہ عبارت میرے
والے نسخے میں، بلکہ سب نسخے میں ایک جیسی ہے کہ اگلی عبارت جو ہے وہ پچھلی عبارت کے ساتھ متصل چل رہی ہے. تو متصل چل رہی ہے تو یوں لگتا ہے کہ یہ اسی پچھلی عبارت کا حصہ ہے یا اسی مطلب کا تتمہ ہے. ایسا نہیں ہے. اما علی رائے الحکمہ، اب یہاں سے ایک دوسرا اختلاف شروع ہو گیا. فال تصدیق ہو الحکم فقط، فقط کہہ کے اس نے اجزاء کو خارج کر دیا ہے. فقط کہ کیسے اجزاء خارج ہو گئے. اچھا جی، یہاں ایک ہی قول بیان کیا اور ایک ہی قول کو بیان کر کے اس نے دونوں قول سامنے آ گئے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک قول پیچھے آپ پڑھ چکے ہو کہ تصدیق مرکب ہے، من الاجزاء ہے، چار اجزاء سے حاصل. اور چار اجزاء کی نوعیت کیا ہے وہ بھی مکمل ہو گئی ہے. تو اب ہم نے صرف حکمہ کا قول بیان کیا تو دو اختلاف سامنے، اختلاف کے دونوں قول سامنے آ گئے. دوبارہ ہمیں پچھلا قول رپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اب ایک قول سامنے آ گیا کہ حکمہ کے نزدیک تصدیق بسیط ہے، اور وہ کیا ہے؟ ہوا الحکم فقط. اچھا جی، اتنی عبارت کے اندر دونوں قول بیان ہو گئے، مرکب اور بسیط والا دونوں اختلاف پورا بیان ہو گیا. اب سنو، والفرق بینہما، ہما یعنی دو قول. کون سے؟ بسیط والا قول، ترکیب والا قول. ان دونوں قولوں میں فرق جو ہے من وجوہ، کچھ وجوہات ہیں جن کے ذریعے ہم ان دونوں اقوال میں فرق اور امتیاز بیان کریں گے. احدھا، پہلا فرق سنو جی، ان التصدیق بسیط علی مذہب الحکمہ ہے. ٹھیک. و مرکب علی رائے الامام. اب علی رائے الامام، یہاں امام سے مراد راضی بھی لے سکتے ہو، امام سے مراد خود مصنف بھی لے سکتے ہو، چونکہ مصنف کو بھی امام کہا جاتا ہے، امام نجم الدین. اور راضی کو بھی جو ہے وہ امام کہا گیا ہے، امام قطب الدین. تو بہرحال چونکہ وہ قطب الدین راضی مراد لیا جائے، مصنف مراد لیا جائے، یا راضی صاحب فخر الدین راضی صاحب مراد لیا جائے، سب کا قول ایک ہی ہے، کیا کہ تصدیق مرکب ہے. تو لہٰذا ایسے لفظ امام کی تفسیر میں جانے کا احتیاج نہیں ہے، چونکہ سب کا قول ایک ہی ہے کہ تصدیق مرکب ہے. پہلا فرق تو یہ ہو گیا. ثانیہ، دوسرا فرق، ان تصور الطرفین، طرفین یعنی موضوع اور محمول، و تصور النسبت، تین عدد تصور، یہ تین عدد تصور جو ہے شرطن للتصدیق، تصدیق کے تحقق کی شرط ہیں. تصدیق وجود میں نہیں آ سکتی جب تک انسان ان تین عدد تصورات سے نہ گزرے. موضوع کا تصور، محمول کا تصور، نسبت کا تصور، پھر جا کے اس حکایت کے منظر پہ پہنچے گا کہ حکایت وقوع رکھتی ہے یا وقوع نہیں رکھتی ہے. تو اس تک پہنچنے کے لیے یہ شرط ہے. تصدیق کے وصول تک یہ شرط ہے، اور شرط جو ہوتی ہے وہ خارج عن ہو، مشروط کے وجود سے دائرے سے وہ خارج ہوتی ہے. یہ علی قولہم، ہم یعنی حکمہ. بشطرہ، شطر کہتے ہیں جز کو، اور جز ہے ہو اس تصدیق کا. کیا چیز؟ یہ تینوں عدد تصور، یہ تینوں عدد تصور جو ہے جز ہے ہو اس تصدیق کا. الداخل، جب جز ہے تو پھر الداخل فیہ، جز داخل ہوتا ہے فیہ تصدیق کے اندر. علی قولہ، یہ ترکیب والوں کے نزدیک ہو گیا. دو فرق ہو گئے. ثالث ہوا، تیسرا فرق یہ ہے کہ ان الحکم نفس التصدیق علی زعمہم علی قولہم، حکما کے قول کے مطابق جو حکم ہے نا، یہی عین التصدیق ہے، یہی بذات خود تصدیق ہے. لیکن وہ ترکیب والے جو ہیں ان کے نزدیک جز ہو، خود تصدیق نہیں، تصدیق کا جز ہے، الداخل، جو کہ اس کے اندر داخل ہے. یہاں تک جی آپ کی کل والی بحث کا تتمہ مکمل ہو گیا ہے. وقت کی قلت اور بے جا تشریح کی وجہ سے ہم اس کو مکمل نہیں کر سکے تھے. اب ہمارے پاس صرف 10 منٹ باقی ہیں. خطیب اچھا ہو تو 10 منٹ میں بھی بہت کچھ پڑھ سکتا ہے اگر مجموعی توجہ ہو تو. ملک صاحب آئندہ درس پھر شروع کر دیں. سوال یہ ہے
بھئی اچھا بھلا ایک مشہور طریقہ رائج ہے علم کی تقسیم کا، العلم اما تصور و اما تصدیق. ساری کتابوں کے اندر یہی طریقہ لکھا ہوا ہے. اس طریقے کو پڑھتے پڑھتے ہم اب ہمارے ذہن منوس ہو گئے ہیں کہ علم کی 2 قسمیں ہیں، تصور اور تصدیق. جب یہ ایک مشہور طریقہ، رائج طریقہ بین المصنفین، بین العلماء والمدرسین والطلباء الافاضل موجود ہے، اس مشہور اچھے بھلے برانڈ کو چھوڑ کے ایک مبہم، مجمل، غیر معروف ایک اور نیا راستہ متعارف کرانے کی مصنف کو ضرورت ہے. کیا تھی؟ جی سر پنجابی میں کہتے ہیں نا ماں گیٹ پا مارجی لوٹ کیا ہے. مصنف نے تو پہلے دن ہی کہا ہے کہ آپ کو میں نے مجتہد بنانا ہے، تو اس کے لیے آپ کو نئے راستے سے پھر گزرنا ہوگا. شام کو جب ٹانگے والے کا ٹانگا واپس آتا ہے تو پھر راستہ بتلانے کی ضرورت نہیں ہوتی، راستے میں کو پتہ ہے گھر جانے کا راستہ کیا ہے. تو وہ اب ہمارے لیے وہی راستہ بن چکا ہے کہ ہم روزانہ وہاں سے گزرتے ہیں. علم کی 2 قسمیں ہیں، تصور تصدیق. وہاں ذہن کا کوئی زور نہیں لگتا ہے، تو آپ زور لگوانا چاہیے تھا نا. زور لگوانے کے لیے ہیں، اس نے اجازت بھی لی تھی پہلے حافظ صاحب کی. اب زور لگوانے کے لیے اس نے آپ کو ایک نیا طریقہ ایک متعارف کروایا ہے، اور آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ یار اس نے غیر میں ڈال دیا. غیر نہیں، اس نے تمہارے لیے ایک محنت کی ہے، اس کی محنت کو جو ہے آپ داد دیں گے. اب سنو، مصنف کہتا ہے کہ میری سمجھ کے مطابق جو مشہور طریقہ ہے اس پر 2 عدد اعتراض اشکال وارد ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جو مشہور برانڈ ہے، مشہور طریقہ ہے علم کی تقسیم کا، اس تقسیم کے طریقہ کار پر میری سمجھ کے مطابق 2 عدد اشکال ہیں. ایک اشکال کل بیان کریں گے، آج ایک اشکال ہو جائے گا. وہ اشکال کیا ہے؟ کہتے ہیں پہلا اشکال جو ہے یہ مرکب من الشقین ہے. 2 شکے ہیں اس اشکال کے. پہلا اشکال اور اس پہلے اشکال کے اندر پھر 2 شکے ہیں. کہتے ہیں آپ یہ شک اختیار کرو تو بھی اشکال ہے، یہ والی شک اختیار کرو تو بھی اشکال ہے. توجہ ہے؟ اب توجہ سنو. العلم اما تصور اما تصدیق. ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا، تصدیق کے بارے میں آپ نے 2 قول دیا ہے کہ تصدیق یا مرکب ہے یا تصدیق بسیط. یہ قول 2 ہیں، 2 ہی قول ہیں نا، ایک مناطقہ کا ایک حکمہ. اچھا، تصدیق کی تفسیر میں 2 قول موجود ہیں، یا تصدیق مرکب ہے یا تصدیق بسیط. مرکب کی صورت میں تصور مع الحکم. ٹھیک ہے نا، التصدیق ہوا تصور مع الحکم. بسیط کی صورت میں ہوا نفس الحکم. خلاص نا. اب آ جاؤ تصدیق کا مد مقابل جو آپ نے دوسری قسم لے کر آئے ہو، یعنی قسیم لے کر آئے ہو تصدیق کا، اس قسیم کے ساتھ وہاں لکھ دو تصور. اس تصور کے ساتھ نہ قید ہے سازج کی، نہ قید ہے فقط کی، تاکہ اس قید کے ذریعے آپ اس مد مقابل والی قیودات کو اس کے دائرے سے خارج کر سکو. توجہ ہے علامہ صاحب؟ قید نہیں لگاؤ گے تو جو قیودات اس مد مقابل کے اندر ہیں وہ ادھر آ جائیں گی. ٹھیک ہے یا نہیں آئیں گی؟ یا یہ ان سے مبرہ ہو جائے گا. کیسے مبرہ ہو جائے گا؟ تو آپ نے اس تصور کے ساتھ نہ سازج کی قید لگائی ہے نہ فقط کی قید لگائی ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا، قید نہ لگانے کی وجہ سے اب تمہاری اس تقسیم پر اشکال آئے گا. 2 شکوں میں سے ایک شک کا اشکال ضرور بنے گا. اب وہ شکے میں بیان کرنے لگا. اب شکوں کی طرف آ جاؤ. تصدیق کے آپ نے 2 معنی بیان کیے ہیں، حکما کے نزدیک اور مناطقہ کے نزدیک. مناطقہ نے کہا ہے کہ التصدیق ہوا تصور مع الحکم، یعنی تصدیق مرکب ہے. کہتا ہے یہ قول لے لو، یہ پہلی شک ہو گئی. مناطقہ والا قول لے لو کہ تصدیق جو ہے وہ مرکب ہے تصور مع الحکم. کہتا ہے جب تم نے یہ مناطقہ کا قول لے لیا ہے
تو مناطقہ کے قول کے مطابق تصور معال حکم یعنی تصور کو تم نے مقید کیا ہے معال حکم کی قید سے. تصور کو مقید کیا ہے معال حکم کی قید سے، اور معال حکم کی قید کو اس تصور سے خارج کرنے کے لیے تم نے سازش اور فقط کی کوئی قید نہیں لگائی. جب کوئی بھی قید نہیں لگائی تو یہ تصور آپ کا معال حکم کی قید سے بھی خالی ہے، اور معال حکم کی قید کو خارج کرنے کے لیے فقط اور سازش کی جو قید لگائی جاتی ہے اس سے بھی خالی ہے. جب خالی ہے تو یہ تصور مترادف ہو جائے گا. ٹھیک ہے، جب اس کے مترادف ہو جائے گا تو اب اشکال یہ آئے گا کہ تم نے تصدیق کو قسیم قرار دے دیا ہے اپنے ہی مقسم کا. تو تصدیق جو کہ قسم تھی وہ کیا بن گئی؟ قسیم بن گئی. قسم الشیء، شے کی جو قسم تھی قسیمن لہو، اسی شے کی آپ نے وہ قسیم بنا دیا ہے. بھائی یہی کچھ ہے، بس یہی کچھ ہے، اس سے زیادہ زور نہیں لگا سکتا ہوں، ٹائم نہیں ہے. اب دوسری شکل لے لیں پھر حکمہ والی. حکمہ والی شکل میں تصدیق کی کیا تعریف کیا ہے تم نے؟ ہوا نفس الحکم. ٹھیک ہے بھائی، یاد ہے. اب تو کہیں اداس والا چکر نہیں ہے نا خارج کرنے کی، داخل کرنے کی. کہتا ٹھیک ہے تو بھی اشکال بنے گا. کیا اشکال بنے گا؟ اب آ جاؤ. تصدیق جو ہے وہ کیا ہے؟ نفس الحکم. تو یہ تصدیق جو کہ نفس الحکم ہے یہ قسم ہے کس کی؟ علم کی. ٹھیک ہے جی، کس کی قسم ہے؟ علم کی. اور اس تصدیق کے مد مقابل جو آپ نے اس کا قسیم رکھا ہوا ہے وہ ہر قسم کی قید سے خالی ہونے کی وجہ سے مترادف ہے اس علم کا. توجہ ہے؟ تو تصدیق قسم ہے علم کی، علم ہو گیا مقسم، مقسم مترادف ہے اس تصور کے جو تم نے اس تصدیق کے مد مقابل رکھا ہوا ہے. کیوں مقسم اس کے مترادف ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر سازش فقط کی کوئی قید نہیں. کسی قید کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ کیا کہلائے گا؟ تصور مطلق. مطلق ہونے کی وجہ سے علم کیا ہو جائے گا؟ اس کے مترادف. اچھا، تو اب تصدیق سے ہم واپس جائیں گے علم کی طرف، علم سے پلٹ کے آئیں گے تصور کی طرف. اب کیا ہو جائے گا؟ تصور جو کہ مقسم تھا تصدیق کا اب وہ اس کے لیے قسیم بن رہا ہے. ٹھیک ہو گئے بات؟ مقسم مترادف ہونے کی وجہ سے جو کہ کیا تھا؟ مقسم تھا، وہ اب کیا بن گیا؟ اس کا قسیم بن رہا ہے. اس اشکال کا کیا نام رکھا ہے اس نے؟ قسیم الشیء. شے کی جو قسیم ہے، تصور کو تم نے تصدیق کے سامنے رکھ کے اس کی اپنی ہی قسم کا وہ مقسم قسیم بن گیا. یعنی مقسم نیچے آ گیا جب تصدیق کے مقابلے میں، تو تصدیق کے مقابلے میں آنے کی وجہ سے تصدیق جو کہ اسی کی قسم تھی اسی کا یہ قسیم بن گیا ہے. تو کیا ہو گیا؟ یہ قسیم الشیء قسمن منہ. جو قسیم ہے وہ اس کا قسم بنے. قسیم الشیء قسمن منہ. ہاں قسیم پہلا اشکال کیا ہے؟ قسم الشیء قسیم. دوسرا جو ہے قسیم الشیء قسیم. کیا کون ہے؟ اب واپس پھر نقشہ دیکھو نا. تصدیق قسم ہے، علم مقسم ہے. علم مترادف ہے تصور کے. ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا، ہم نے تصور کی ہی قسم کے سامنے والی جگہ پر رکھ دیا ہے. جب سامنے والی جگہ پر رکھ دیا ہے، ٹھیک ہو گئی بات، تو تصور اب قسیم بنا دیا ہے. قسیم الشیء، شے کا جو قسیم ہے
تصویر کیسے بنے گی بھائی؟ کیونکہ علم مرادف ہو جائے نا اس کی صورت کی. عبارت پڑھتے ہیں، ٹائم تھوڑا ہے، تصویر بن جائے گی. وَعْلَمْ، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ان المشہور فیہا، اس علم کی تقسیم میں جو مشہور طریقہ ہے بین القوم میں وہ یہ ہے کہ ان العلم اما تصور و اما تصدیق. والمصنف عادل عنہ یا عادل عنہ، عدول کر گیا ہے، اس نے رخ موڑ لیا ہے ایک دوسری تقسیم کی طرف. وہ کیا ہے؟ التصور، جو کہ مقید ہے سازش کی قید سے، اور دوسری قسم کیا ہے؟ التصدیق. سبب العدول کیا ہے؟ ورود الاعتراض علی التقسیم المشہور من وجہین، مشہور تقسیم پر دو اشکال ہیں. الاول، پہلا اشکال، ان تقسیم فاسد، تقسیم ہی غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ لأن احد الامرین لازمون، دو میں سے ایک اشکال لازم بیٹھتا ہے. وہ ہوا، اور دو اشکال کیا ہیں جی؟ اما ان یکون قسم الشیء قسیم لہ، شے کی جو قسم تھی وہ آپ نے قسیم بنا دی. یا آئے گا قسیم الشیء قسمن منہ، شے کی جو قسیم تھی قسمن منہ، وہی قسیم ہی اس کی قسم بنا دی تم نے. وہما باطل، اور دونوں چیزیں درست نہیں ہیں. وذالک، یہ کیسے بنائے؟ کہتے ہیں ان تصدیق کے بارے میں دو نظریہ ہیں، ایک حکمہ کا ایک مناطق کا. ان کان عبارت عن التصور مع الحکم، یہ اشارہ ہے کس قول کی طرف؟ مناطق کا قول بالترکیب کی طرف. والتصور مع الحکم قسم من التصور، تصور مع الحکم یہ قسم ہے. کس کی قسم ہے؟ تصور کی. کس تصور کی؟ اس تصور کی جو خالی ہے اس مع الحکم کی قید سے، مطلق والا. وقت جو فی تقسیم المشہور ہے قسیم الہ، لیکن تقسیم مشہور میں آ کے تم نے کیا کر دیا ہے؟ اس مطلق تصور کی یہ قسم تھی، آپ نے اس کا آگے سے قسیم بنا دیا ہے. فیکون قسم الشیء قسیم الہ، یہ پہلا اشکال ہے. وَإِنْ كَانَ عِبَارَةً عَنِ الْحُكْمِ، تصدیق جو ہے آپ دوسرے قول کے مطابق لے لو کہ یہ وہی حکم ہے جس کے ساتھ کوئی فقط یا سازت کی قید لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو پھر کیا کریں گے؟ کہتے ہیں وَالْحُكْمُ قَسِيمٌ لِلْتَصَوُّرِ، یعنی مشہور تقسیم کے اندر آپ نے حکم کو تصور کا قسیم رکھا ہوا ہے. وَقَدْ جُعِلَ فِي التَّقْسِيمِ قِسْمًا مِنَ الْعِلْمِ، اور قرار دیا گیا ہے تقسیم میں اس حکم کو قسم علم کی. اور علم جو ہے ہوا نفس التصور، اسی وہی نفس تصور ہی تو ہے، یعنی مترادف ہے. نفس تصور یعنی مترادف ہے اس کا. جب مترادف ہے اس کا، فیکون قسیم الشیء، حکم جو کہ تقسیم مشہور کے اندر تصور کا قسیم ہے، قسمان میں نہ ہو، مشہور تقسیم میں آپ نے اس کی جو قسیم ہے اسی کو تم نے اس کی قسم بنا دیا. واہ الامر الثانی، یہ دوسرا اشکال ہے. وہذا الاعتراض انما یارد اذا قسم العلم الى مطلق تصور. مطلق تصور سے کیا مراد؟ یعنی تصور کے ساتھ سازش اور فقط کی کوئی قید نہ لگائی جائے تو یہ اشکال وارد ہوتا ہے. کما هو المشہور، جیسا کہ مشہور طریقہ یہی ہے. واما اذا قسم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجنا.